کر نہیں تھکنا نہ کرنا۔ ہوا کیا؟ جب گائے لے گئی، رسی پکڑی، گھر آ گیا، ماں کو پیش کرنے لگا، ماں یہ ہے، اللہ نے میرے والد کی امانت کو واپس کر دیا۔ ماں نے کہا بیٹا اسے فروخت کر دینا تاکہ ہمیں کچھ رقم مل جائے، اور بیٹے سے یہ کہا کہ 3 دینار کے اندر اس گائے کو فروخت کرنا، اور خیال کرنا کہ جب اس کی قیمت لگا لی جائے تو جب تک مجھ سے مشورہ نہ کر لینا اس وقت تک گائے اس کے حوالے نہ کرنا، اسے فروخت نہ کرنا، قیمت لگا لینا، اور قیمت لگانے کے بعد پہلے مجھ سے مشورہ کرنا۔ بیٹے نے گائے کی رسی پکڑی اور گائے کو لے کر بازار میں پہنچا۔ اس دن بازار کے اندر ہر گائے کی قیمت 3 دینار لگ رہی تھی۔ ایک فرشتہ انسانی شکل و صورت اختیار کر کے اس نے وہ سارے نوجوان کے پاس آیا اور کہا کہ گائے کی قیمت کیا لگاؤ گے؟ آپ نے فرمایا 3 دینار۔ کہا نہیں، میں تجھے اس سے بھی زیادہ دینے والا ہوں، اس سے بھی زیادہ دوں گا، لیکن سنو، ماں سے مشورہ نہیں کرنا، ماں کو نہ بتانا کہ میں نے تجھے اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں، بس تو 3 دینار کا کہتا ہے میں تجھے زیادہ دوں گا، مگر ماں سے مشورہ نہیں کرنا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر سارا دن بھی کوئی مجھ سے نہ خریدے تو میں واپس جانور لے جاؤں گا، لیکن ماں سے مشورے کے بغیر میں یہ جانور کسی کو دینے والا نہیں ہوں۔ یہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ فراڈ کرتے ہیں، چیز جتنے کی بیچنی اگر زیادہ کی بھی مل گئی تو کچھ رکھ لی، اور جو ماں نے کہا وہ پیسے ماں کو دے دیے۔ لیکن نیک اور صالح بیٹا کتنے اپنی والدہ کے فرمان کا پاس رکھتا، منع کر دیا تھا نہیں دینا ہے، کیوں؟ ماں سے مشورہ کیے بغیر کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں۔ گھر لے کر آ گیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا کوئی گاہک نہیں آیا، کیا سودا نہ ہوا؟ عرض کی اما جان سودا تو ہوا، مگر خریدنے والے نے یہ شرط رکھی کہ ماں سے مشورہ کیے بغیر اگر تو ہمیں دینے لگا تو ہم 3 دینار نہیں اس سے زیادہ رقم تمہیں دیں گے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا جس طرح کی اس نے گفتگو کی ہے نا، یوں لگتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ تھا۔ دیکھو فراست ایمان والی کی، اتقوا فراست المؤمنین، ایمان والے اور ایمان والی کی فراست سے ڈرو۔ واللہ کی ولیہ بیٹھی گھر میں ہے اور صرف واقعہ سن کر بتا رہی ہے کہ لگتا ہے وہ فرشتہ تھا۔ کہا بیٹا صبح جانا واپس، اور اگر وہ بندہ ملے نا اس سے مشورہ لینا کہ ہم یہ گائے کب بیچیں تاکہ ہمیں زیادہ پیسے ملیں، کب بیچیں۔ دوسرا دن ہوا، وہ نوجوان جب گائے لے کر بازار میں گیا، وہی فرشتہ انسانی شکل و صورت میں واپس آتا ہے۔ واپس آیا اور پوچھا اے نوجوان کیا ارادہ ہے؟ ابھی تو تم نے مشورہ بھی کر لیا ہوگا، کتنے میں بیچنا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ اس گائے کو کب بیچوں کہ مجھے زیادہ پیسے ملے۔ اس فرشتے نے کہا اے نوجوان ابھی سے نہ بیچنا، انتظار کرنا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جھگڑا ہوگا، اور جھگڑے کا خلاصہ کرنے کے لیے، جھگڑے میں فیصلہ کرنے کے لیے، گائے خریدنے کے لیے وہ گائے کو تلاش کریں گے، اور یاد رکھنا تیری گائے ان کو پسند آ جائے گی، اور جب تیری گائے پسند آئے گی نا اور وہ خریدیں گے تو تجھے کتنے پیسے دیں گے کہ جانور کی کھال میں کچھ سونا بھر کے اپنے گھر لے جائے گا، اتنی رقم تجھے ملے گی۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک۔ اب یہاں وہ کہہ کر چلا گیا، اور وہاں پر بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ جیسے ہی قتل ہوا، قتل کرنے کے بعد اس نے مقتول کو رات کی تنہائی میں مٹی کے ڈھیر پر، کچرے کا ڈھیر پر پھینک دیا۔ صبح بھی قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اس بندے کو کس نے قتل کر دیا۔ کوئی قاتل نہیں مل رہا، کوئی ایسا ضرب و حرب نہیں مل رہا، کوئی تیر و تلوار نہیں ملی جس سے مارا ہے۔ کیسے قاتل کے نشان
کہ قاتل کا ٹھکانہ ڈھونڈا جائے. لوگ پریشان کہ اس کا قاتل کون ہوگا، اس لیے کہ یہ مرنے والا، قتل ہونے والا مالدار تھا، یقیناً کسی نے مال ہڑپ کرنے کے غرض سے اسے قتل کیا ہوگا. اب انہوں نے کہا کہاں جائیں؟ کہا چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. اس کے بعد بولو یار کیا قرآن نہیں پڑھتے یہ لوگ؟ ہر امت کا طریقہ دیکھو، ہر امت کے لوگ پہلے نبی کے پاس جا رہے ہیں. تم کوئی نئی منطق لے کر آئے ہو، اللہ ہی اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور وہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں آؤ موسیٰ علیہ السلام ہمارا مسئلہ حل کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام پہ جا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے ماننے والے پیغمبروں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے نبی کے پاس آؤ، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے تو خدا کا پتہ ملا ہے. نبی کو چھوڑ کر کہاں چل دیے ہو؟ اور وہاں رب کہتا ہے جو نبی کے دروازے سے ہو کر آئے گا وہ میری بارگاہ میں مقبول ہے. کیوں؟ تاکہ ہمیں بھی تو پتا ہو کہ یہ میرے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے. ڈائریکٹ کٹ نہ مارو، نیچے سے چلو. پہلے ایک مرید جب اپنے پیر سے مرید ہوتا ہے نا تو اپنے پیر کی محبت میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ فنافی مرشد کے مقام پر پہنچتا ہے. پیر بھی ہر جگہ، پیر بھی پھر جب پیر کی نگاہ ملتی ہے پھر ایک اور مقام آتا ہے فنا فی الرسول، پھر ایک اور مقام آتا ہے فنا فی اللہ. پھر جب فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے پھر وہاں رب کہتا ہے کہ اگر اب یہ میرا بندہ کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے پھر میں اس کی قسم کو پورا کرتا ہوں اور وہی کرتا ہوں جس کرنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے. اب بنی اسرائیل کے لوگ کہاں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضور ہمارا یہ بندہ قتل ہو گیا، قاتل نہیں مل رہا، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک گائے خریدو اور اسے ذبح کرو. اس کی زبان یا اس کی دم اس مردے پر مارو گے، یہ مردہ خود اٹھ کر بتا دے گا میرا قاتل کون ہے. اگر اس زمانے میں ہوتا، اس زمانے میں اگر معاملہ ہوتا شاید گورنمنٹ کو تکلیف کا سامنا نہیں کرنا ہے. کیوں کہ ابھی تو قاتل مسجدوں میں پکڑے جاتے ہیں، مدرسوں سے پکڑے جاتے ہیں. 10 قتل کیے، 100 قتل کیے، 500 کا نماز کیا ہوتا. اگر ایسا ہوتا شاید قاتل اٹھتا تو بتاتا کہ وہ فلاں مسجد میں جو 5 ٹائم نمازیں پڑھتا ہے اس نے مجھے قتل کیا ہے. ایسا ہی ہوتا نا. وہ حاجی صاحب جو الحاق ہو گیا ہے اس نے مجھے قتل کیا ہے. ہم بےروبی یہ سارے منظر عام پر آ جاتے. شکر ہے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمارے منہ پر پردہ ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کو مردے پر رکھو گے، مردہ زندہ ہو جائے گا، اپنے قاتل کا خود پتہ بتا دے گا. قوم ہنسنے لگے، یہ کیسی بات کرتے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مردے کے قاتل کو پکڑنے کے لیے آئے، ہم بڑی پریشانی میں، ہمیں بڑا صدمہ ہوا اس بات کا کہ ہمارا بندہ کوئی مار کے چلا گیا اور آپ ہیں کہ ہم سے ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کوئی ان پڑھ ہوں، بے پڑھا ہوا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ کی کتنی بڑی شان ہے. کیا اس کی ذات سے میں ایسی باتوں کو نسبت کروں گا؟ اگر ایسا حقیقت نہ ہو تو کیا یہ نسبت میں اللہ کی طرف کروں گا؟ مجھے پتا نہیں کہ اللہ تو جھوٹ سے بری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، وحدہ لا شریک ہے. میں اس سے ایسی بات کو کیسے منسوخ کروں گا جس کی حقیقت نہ ہو؟ ارے اس کی حقیقت ہے. پھر وہ چلے، انہوں نے گائے خریدی. کس طرح خریدی وہ بھی آگے آئے گا. گائے خریدی اور گائے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد جیسے ہی اس کی دم کو اس مردے پر مارا وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میرے چچا کے یہ فنا فنا لڑکے نے مجھے قتل کیا اس لیے کہ
کہ میرا مال ہڑپ کر سکیں۔ اپنا قاتل بتا کر وہ مردہ جو زندہ ہوا تھا دوبارہ مر گیا، اور پھر اس کی گواہی پر جو قاتل تھے ان کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب آیت ہے آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور جس وقت کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ یأمرکم